لہٰذا اگر ڈار صاحب کو بنا دیا گیا تو الیکشن میں نون لیگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک ایسی ترمیم کر دی گئی ہے کہ اس میں اب سیاسی لوگ اور جو سروس میں موجود ہیں وہ اگر کوئی ایسی سرگرمی میں حصہ لیں گے تو ان کو نہ صرف قید کی سزا ہوگی بلکہ جرمانہ بھی ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو ناظرین بتانا ہے کہ نگران حکومت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی لسٹیں بنتی ہیں اور روز تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر میں نے آپ کو حتمی طور پہ بتانا ہے کہ اسمبلی کس دن توڑی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آج سینٹ کے اجلاس میں وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، جو اپنی بیان بازی کے حوالے سے تو ویسے بڑے مشہور ہیں، فکر بازی ان کی بڑی چل ہے۔ آج کل ان کی ایک کنٹروورسی بھی میڈیا میں بڑی چل رہی ہے کہ خواتین سینیٹر جو تھیں پی ٹی آئی کی، ان کے بارے میں انہوں نے کچھ ریمارکس دیے جس پر بڑی بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ تو ریمارکس تو عمران خان بھی دیتے رہے ہیں ماضی میں، اب بھی شاید دیتے ہوں، کیونکہ میڈیا میں ان پہ پابندی ہے، مین میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ زیادہ ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں۔ تو خان صاحب بھی مریم نواز ہوں یا اور جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی خواتین تھیں رہنما، ان کے بارے میں بھی بڑی معنی خیز اور گھٹیا لیول کی گفتگو کرتے رہے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب بھی کر دیتے ہیں۔ تو جس طرف سے بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے قابل تحسین نہیں ہوتی بات، میرا تو یہ موقف ہے۔ دوسرا موضوع اصل یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں آج ترمیم ہوئی ہے۔ اس ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ ملکی سالمیت اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر 5 سال قید کی سزا ہوگی۔ آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے اگر کوئی انکشاف ہوگا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ پہلی بڑی چیک یہ امنڈ کی گئی ہے۔ پھر اس میں ایک اور کہا گیا ہے کہ یہ اس بل میں کہ افواج پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے کوئی بھی ہوگا، اس پر قانونی کارروائی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائے گی، اور جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس میں حصہ لینے پر مکمل پابندی ہوگی۔ جو حساس ڈیوٹی دیتے ہیں مسلح افواج کے اندر یا اور ہمارے اہم ادارے ہیں، ان میں تعیناتی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر کوئی تعینات شخص ہوگا، وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اس کی، تو 5 سال تک وہ سیاسی عمل میں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اس سے پہلے ناظرین، یہ شرط سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھی کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے تک وہ سیاسی سرگرمی کے لیے حصہ نہیں لے سکتا، کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہ مسلح افواج کے افسران کے لیے بھی تھی، سول بیوروکریٹس کے لیے بھی تھی، ججز کے لیے بھی تھی۔ اب اس میں ترمیم کر دی گئی ہے حساس ڈیوٹی۔ حساس ڈیوٹی سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے میری، کہ کوئی حساس ادارے کا سربراہ رہا ہو یا اور ہمارے جو اہم ادارے ہیں ان کی سربراہی کی ہو یا اس کے نمبر 2 پوزیشن پہ رہا ہو، تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا، پکڑا جائے گا، تو اس کو 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ ایک اور ترمیم کی گئی ہے، الیکٹرانک کرائم میں ملوث جو شخص ہوتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، مسلح افواج کو بدنام کرنے کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی مزید سخت کی جائے گی، اور نفرت انگیز فوج کے خلاف مواد میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ ناظرین، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ میں بتاتا چلوں۔ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ 9 مئی کو جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا،
عمران خان صاحب اور ان کی ہدایت پر جو انکوائریاں ہوئی ہیں میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جو رپورٹس آئی ہیں، جو بیانات دیے گئے ہیں ان کے تفتیش میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہ جی عمران خان کی ہدایت پہ ہم نے یہ 9 مئی کو اٹیک کیے ہیں فوجی تنصیبات پہ، اور پھر عدالتوں کا جو رویہ سامنے آیا تو پھر اس ایکٹ میں ترمیم ضروری سمجھی گئی۔ پھر جو ہے ایک پہلو تھا کہ معلومات جو لیک کر دیتے ہیں، جی کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے وہ ایک انکشاف کر دیتا ہے، مثلاً جنرل باجوہ صاحب نے 2 اخبار نویسوں کو انٹرویو دیے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت، وہ 2 سال تک کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے انٹرویو دیے، اس میں ایکسپوز ہوئے وہ بہت، لیکن مواد تو میڈیا کو ملا، ہم نے بھی اس پہ بہت پروگرام کیے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی عمران خان صاحب کے متعلق، پھر انہوں نے ججز کے متعلق ایسی باتیں کی کہ ججز کیسے فیصلے کرتے ہیں، بیگمات سے متاثر ہو کے کر دیتے ہیں، پھر کچھ اور واقعات بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ حساس عہدوں پہ تعینات لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے لابنگ کرتے ہیں اپنے اداروں میں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچے جس کے ساتھ وہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کافی چیزیں ضروری تھیں۔ آج یہ بل سینٹ سے پاس ہو گیا ہے، اب اس نے قومی اسمبلی سے بھی جلد پاس ہو جانا ہے، پھر یہ قانون بن جائے گا۔ کل الیکشن ایکٹ کے متعلق میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بل پاس ہو جائے گا، وہ کل پاس ہو گیا ہے۔ آج منظوری کے لیے وہ صدر ڈاکٹر عارف الوی کو بھیج دیا گیا ہے، اور صدر صاحب میرا خیال ہے جلدی منظوری دے دیں گے، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب آ رہی ہے، 9 ستمبر تک وہ صدر ہیں، پھر وہ صدر رہیں گے جب تک نیا صدر آ نہیں سکتا، لیکن اب وہ فائلیں زیادہ نہیں روکتے۔ ناظرین، نگران حکومت کے متعلق معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے جون میں اور مئی کے آخر میں اپنے پروگراموں میں یہ بتا دیا تھا، اپنی کالم میں بھی یہ بتا دیا تھا لکھ کر، کہ اسمبلی اگست کے پہلے ہفتے اور سے 1-2 دن بعد ٹوٹ جائے گی۔ اب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میری خبروں کی تصدیق کر دی، انہوں نے کہا جی 9 اگست کو اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر کو بھجوائیں گے اور وہ ٹوٹ جائے گی، اور 90 دن کے اندر نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب، 2-3 دن سے بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں جناب، بڑے وہ نگران، تو لگتا ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو نام وہ سجیسٹ کریں گے وہی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ کل انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس بھی کیا، آج بھی انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس کیا اپنے گروپ کے ساتھ، اور جماعت اسلامی کے ایم این اے چترالی صاحب ہیں، اکبر چترالی صاحب، ان کو بھی بلایا میٹنگ میں۔ تو دیکھیں راجہ ریاض کو 1 اگست کو وزیر اعظم نے ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے ڈیٹ ملاقات کی یا اسی دن ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو راجہ ریاض صاحب کو جیسے چیئرمین نیب کی تقرری کے معاملے میں ہوا تھا، تو لاہور میں وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلایا اپنی رہائش گاہ پہ، لیٹر پہلے سے بنا ہوا تھا، اور چیئرمین نیب جنرل نذیر بٹ صاحب کو بنانے کا انہوں نے سائن کر دیے۔ کہیں ایسا نہ ہو لیٹر بنا ہوا ہو، بنا بنایا ایک فیصل واڈا کے دوست کے پاس سے آ جائے اور راجہ ریاض صاحب وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوں، اور ٹی وی کوریج ہونے کے بعد وہ صاحب فائل لے کر آ جائیں کہ راجہ صاحب یہاں سائن کر دیں جی، اس نام پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہے ناظرین۔ اب جو نام حتمی طور پہ کون ہوگا
مارکیٹ میں بہت سی چیزیں ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کے نام پہ نون لیگ کے اندر بغاوت ہو چکی ہے. یعنی سینئر وزراء سمیت ارکان قومی اسمبلی, سینیٹرز کی میجارٹی, وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب کے علاوہ ہمیں کسی ایسے شخص کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہیے جو ہمارا سرگرم عہدیدار نون لیگ کا نہ ہو, سینئر رہنما نہ ہو. کہ ہم نے الیکشن کے موڈ میں جانا ہے. 15 ماہ کی مہنگائی اور ایشوز جو آئے ہیں عوامی مسائل کے, اس کی وجہ سے بڑے ووٹ میں مسائل آ رہے ہیں, عوام کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے. بجلی کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں میں, چینی کی قیمتوں میں اضافے پر. تو لہٰذا اگر ڈار صاحب کو بنا دیا گیا تو الیکشن میں نون لیگ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں ابھی حتمی طور پہ کوئی چیز واضح نہیں ہے. انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.